ملک کی عزت اور رونق عقل مندوں سے ہوتی ہے اور دن کی ترقی پرہیزگاروں کے دم سے ہے۔ عقل مند لوگ بادشاہوں کی مصاحبت کے اس قدر محتاج نہیں جس قدر بادشاہ عقل مندوں کی صحبت کے محتاج ہے۔ تین چیزیں قائم نہیں رہتی ہیں: مال بغیر تجارت کے، علم بغیر بحث و مباحثہ کے، اور ملک بغیر سیاست کے۔ اپنا کوئی راز کسی دوست کو نہ بتاؤ، تمہیں کیا خبر کہ کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے اور تم کو نقصان پہنچائے۔ تم اپنے دشمن کو نقصان نہ پہنچاؤ، کیونکہ ممکن ہے کسی وقت وہ تمہارا دوست بن جائے۔ جو راز تم چھپانا چاہتے ہو وہ اپنے مخلص دوست پر بھی ظاہر نہ کرو، کیونکہ اس دوست کے کچھ مخلص دوست ہوں گے، وہ ان کو بتا دے گا، پھر وہ اپنے دوستوں کو بتائے گا، اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا اور تمہارا راز سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ جس نے علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، وہ بالکل اس کسان کی طرح ہے جس نے کھیت تو جوتا مگر اس میں بیج نہیں ڈالا۔ دو قسم کے آدمی مرتے وقت اپنے ساتھ بڑی حسرت لے جاتے ہیں: ایک وہ شخص کہ جس کے پاس مال و دولت موجود تھی مگر آرام سے کھا نہ سکا، دوسرا وہ جس نے علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ یاد رکھیے، زندگی کبھی بھی اکیلے نہیں بسر ہوتی۔ احسان مند بنیے اور جو لوگ آپ کے محسن ہیں فوری ان کا شکریہ ادا کریں۔ سختی کم کریں، پرسکون رہیں، ماں سوائے مرنے اور جینے سے متعلق شاذ و نادر واقعات زندگی میں رونما ہوں۔ کوئی بھی شے اتنی اہم نہیں ہوتی جیسی وہ پہلی نظر میں محسوس ہوتی ہے۔ اپنی عادت بنا لیں کہ فرسودہ حال لوگوں کے لیے راحت کا سامان مہیا کرو، جیسے وہ لوگ اپنے طور پر کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ جو شخص برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے مگر ان کی بری عادتیں اختیار نہیں کرتا، وہ بھی ان بروں کے ساتھ بیٹھنے سے برا کہلاتا ہے۔ کسی نے حضرت امام غزالی سے پوچھا کہ آپ نے اتنا بلند مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ آپ نے جواب دیا، جو بات میں نہیں جانتا تھا اس کو دوسرے سے پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کی۔ جو بات تم کو نہیں معلوم اس کو پوچھ لو، پوچھنے میں جو ذلت ہے وہی عزت حاصل کرنے کے راستے میں تمہاری رہنمائی کرے گی۔ جو شخص زندگی میں دولت مند ہونے کے باوجود دوسروں کی مدد نہیں کرتا، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا۔ انگور کا مزہ بیوہ عورت جانتی ہے، کیونکہ وہ محنت کی کمائی سے خریدتی ہے، اس کی قدر انگور بیچنے والا نہیں جانتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کات کے زمانے میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے تاکہ بھوکے رہنے والوں کو بھول نہ جائے۔ جس نے عیش و آرام میں زندگی بسر کی، اس کو بھوکے شخص کی حالت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اصلی مشق وہ ہے جس کی خوشبو سے لوگ پہچان لیں کہ یہ مشق ہے، وہ مشق نہیں جس کی تعریف عطار کرے مگر اس میں خوشبو نہ ہو۔ عقل مند آدمی عطار کے اس ڈبے کی طرح ہے جس میں مشق رکھا ہوتا ہے اور مہکتا ہے، اور جاہل آدمی بالکل ڈول کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی آواز تو بہت زوردار ہوتی ہے لیکن اندر سے کوکلا ہوتا ہے۔ ہنرمند لوگ ہنرمند کو دیکھنا نہیں چاہتے، ان سے جلتے ہیں، جس طرح بازاری کتے شکاری کتے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں مگر اس کے قریب نہیں جاتے، کیونکہ اس سے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کمینہ آدمی جب کسی کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے اور اس کی خوبیوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو اپنی خباثت کی وجہ سے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے۔